بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم دفن سعد بن معاذ وهو قائد على قبره قال لو نجا احد من فتنة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه۔ یہ روایت المعجم الکبیر سے لی گئی ہے، طبرانی کی المعجم الکبیر، رقم ہے 10,827۔ اس میں وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سعد بن معاذ کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہونے کا عمل بھی اپنے اندر بعض تکلیف دہ پہلو رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا وہی پہلو ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے، جانا ہے، آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرا معاملہ ختم ہوا، تو ذہن پر بھی گزرتی ہے، کچھ آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض تکلیفیں، بیماریاں ہیں جو مرگ تک پہنچاتی ہیں، وہ بھی بعض موقعوں پر بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ اور میں عرض کر چکا کہ سیدہ عائشہ نے خود حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوئی اس سے پہلے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوں، بیمار رہے، کافی دن رہے۔ پھر خود موت ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر ہم دوسری دنیا میں جا نکلتے ہیں، تو یہ جانا اور نکلنا یہ بجائے خود ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو میں نے مثال دی تھی کہ ماں کو ایک بڑے تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، بچے کو بھی اور ماں کو بھی، دونوں کے لیے زندگی موت کا مرحلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال بعض اوقات ہم کسی آپریشن سے گزرتے ہیں یا کوئی بڑا مار کا انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت بھی ہوتی ہے، یعنی ایک خوف کسی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ پہلے اس صورتحال سے گزرتے ہیں، تو یہی صورتحال وہاں بھی ہوتی ہے۔ اس وقت جو یعنی ایک تاریک جگہ پہ آپ داخل ہو رہے ہیں، معلوم نہیں آگے کیا چیز ہے، اس وقت جو ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زقتۃ القبر سے تعبیر کیا ہے۔ ایک خاص طرح کی گھٹن ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، جس طرح کہ بیماری آزمائش ہے، اس سے انسان گزرتا ہے، جس طرح پیدائش کے مراحل آزمائش ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آدمی کو بہرحال اور ہر شخص کو، یعنی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اطمینان بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا تھوڑا بہت جو ایمان ہے اور جو کچھ بھی عمل ہم نے کیا ہے وہ مقبول ہو جائے گا، امید ہے، اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن اندیشہ تو ہوتا ہے، ڈر بھی آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے، تو یہ بالکل اور چیز ہے، اس کا عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بیماری ہے، جیسے تکلیف ہے، مرنے سے پہلے آتی ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ سعد بن معاذ، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں اگر دونوں جماعتوں کو الگ الگ کر لیں تو جو حیثیت ابو بکر و عمر کی مہاجرین کی جماعت میں ہے وہی انصار کی جماعت میں ان کے بڑے لوگوں میں سے، آگے معلوم ہو جائے گا کتنے بڑے آدمی ہیں اور کتنا غیر معمولی ان کا حضور کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کچھ روایتیں چل رہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، یعنی وفات ہو گئی، تو ظاہر ہے سب لوگ بہت اہتمام سے ان کو دفن کرنے کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر بیٹھے ہوئے فرمایا تھا کہ قبر کی آزمائش سے اگر کوئی شخص بچا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے۔ یعنی اس موقع پر آپ نے توجہ دلائی کہ یہ جو مرحلہ ہے جس میں ایک گھٹن کا اور تاریکی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی تنگ جگہ پہ آپ کو داخل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اعمال کے لحاظ سے کشادگی بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس سے ہر آدمی گزرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پیر پیر پیغمبر سب، پیدائش کے مرحلے سے بھی ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سے بھی گزرنا ہے، اور اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں بھی اگر کسی علاج سے گزرنا ہے تو گزرنا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ سب کے لیے ہے، ورنہ سعد بن معاذ سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟
اگر اللہ نے اس سے بچانا ہوتا تو ان کو بچا لیتے۔ تو اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوا غالباً اس کیفیت کا، جیسے کہ اس سے پہلے عذاب کے مشاہدات ہوئے ہیں تو یہاں اس کیفیت کا مشاہدہ بھی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُخِّ عَنْهُ، چنانچہ ایک مرتبہ تو وہ بھی پھینچے گئے جیسے گزرتے وقت ہوتا ہے، مگر پھر نرمی کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طویل نہیں کیا۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک بچے کی پیدائش کا سارا مرحلہ 10 منٹ کا تھا تو اس میں بھی کرم فرمایا اور 2 ہی منٹ میں ہو گیا، جیسے ہم بعض بیماریوں یا تکلیفوں میں کہتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں کے لیے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی عام لوگوں کے لیے جو کیفیت کچھ دیر تک رہتی ہے ان کے لیے اس میں بھی کمی کر دی گئی۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے گزارا تو ان کو بھی، اس لیے کہ قانون یہی ہے اور عام قانون سے استثناء نہیں ہوتا، لیکن اس میں نرمی کر دی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تکلیف تو تھی لیکن اللہ نے بڑی آسانی کر دی اس کے اندر، آسانی سے پیدائش ہو گئی، آسانی سے آپریشن ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے، اس کا کوئی تعلق بھی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہے، یعنی واقعہ ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بعض جگہوں کے اوپر ذرا زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے، بعض جگہ پہ ایک آدھ جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہی روایت ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں بیان ہوئی ہے، وہاں رقم ہے 14,873۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الى سعد ابن معاذ حتى توفی حين توفی قال فلما صلى عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ووضع في قبره وصبي عليه صبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما صبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه وعنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يوم مات وهو يدفن هذا الرجل الصالح الذي اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد شدد عليه في قبره ثم فرج عنه۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ساری بات کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ کی وفات ہوئی ہم رسول اللہ کے ساتھ انہی کی طرف گئے تھے۔ آپ جب ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اور انہیں قبر میں دفنا کر اینٹیں برابر کر دی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی اور ہم سب بھی دیر تک تسبیح کرتے رہے۔ یہ معمول نہیں تھا رسول اللہ کا۔ تو جس طریقے سے ہم نے اس سے پیچھے دیکھا کہ ہر وقت حضور جس قبر کے پاس گزرے تو یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کبھی کبھی مشاہدہ کرایا گیا۔ تو یہاں پر جو قبر میں داخل ہونے کی کیفیت ہے اور اس مرحلے سے گزرنے کی، قبر سے مراد یعنی موت کے دروازے سے گزرنے کی، قبر تو ایک استعارہ ہے کیونکہ ہم دفن کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی اور ہم سب بھی دیر تک تسبیح کرتے رہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہنا شروع کیا تو ہم نے بھی تکبیر کہی پیچھے پیچھے۔ چنانچہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس موقع پر یہ تسبیح اور پھر تکبیر کیوں کہی؟ معمول نہیں ہے۔ تو آپ دیر تک تسبیح کرتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے کشادہ کر دیا، یعنی حضور کو اس سے بھی ایک تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ انتہائی نیک میرا صحابی ہے، تو اس کو یہ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے بیماری میں آپ کو اپنے کسی عزیز کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ انہی جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین ابھی جاری تھی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی کیونکہ آپ ایک ایسی بات کر رہے تھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کوئی عذاب ہوا ہے، آپ نے فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش الہی ہل گیا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اس درجے کا شخص ہے، کوئی خیال نہ کرے۔ تاہم قبر میں وہ سختی اس کے ساتھ بھی ہوئی، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اب وہ اس سے دور کر دی گئی۔ یعنی آپ نے اس کی بھی دعا کی کہ یہ مرحلہ اور آسانی سے گزر جائے، تو وہ گزر گیا اور اللہ نے کرم فرمایا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔